بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 ڈسکس کریں گے. ریڈر سینٹرڈ رائٹنگ. ریڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا. سینٹرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توجہ دینا. اور رائٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھنا. یعنی کہ آپ جو کچھ بھی آپ لوگ لکھ رہے ہیں آپ نے اپنی توجہ اپنے ریڈر کے اوپر رکھنی ہے. جو پڑھنے والا ہوگا نا اس کے اوپر اپنی توجہ رکھ کے اس کے اوپر آپ نے اس کو مرکز بنا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو سٹیپس بتائے جائیں گے کہ کوئی ریزیومے یا اپلیکیشن لیٹر جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کیا مائنڈ میں آپ لوگوں کو کیا کیا پوائنٹس ہونے چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈیفائن کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے آبجیکٹیوز کو. فرسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں سمپلی آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میرا مین مقصد کیا ہے کہ میں یہ اپلیکیشن لیٹر کیوں لکھ رہا ہوں. مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا مین, کیوں آپ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک بیس بن جاتی ہے جس کے اوپر سارا آپ لوگوں نے رائٹنگ کا پروسیس لے کے چلنا ہوتا ہے. ریڈر سینٹرڈ اپروچ میں آپ لوگوں کو 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ لوگوں کا جو فائنل رزلٹ ہے آپ لوگوں نے وہ کیسے اٹین کرنا ہے. ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو ریڈ کریں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا اسپیسیفک وے ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے تھرو آپ لوگ کمیونیکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو آپ افیکٹ کر سکیں جیسے ہی وہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو ریڈ کریں. تو وہ آپ لوگوں نے اسپیسیفک وہ طریقہ بھی آپ لوگوں نے سوچنا ہوتا ہے. پہلی جو اسٹیج ہوتی ہے نا اس میں امپلائرز کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے نا اپلیکیشنز, کیونکہ ان کے پاس بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا امپلائرز کے پاس, تو ہمیشہ جب بھی وہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, جب بھی وہ کوئی ریزیومے دیکھتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کا ریزیومے بیٹھ کے زیادہ پڑھتے ہیں جو ان کے اپنے جو ہے نا ریکروٹنگ کے لیکن مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں ریکروٹنگ کے. تو جب آپ لوگوں کا ریزیومے سب سے پہلے پہلی اسٹیج میں جب وہ لوگوں کے پاس اس امپلائز کے پاس جاتا ہے نا تو وہ پہلے دیکھے گا کہ مینلی اگر تو وہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے تو تب وہ اس ریزیومے کو یا خود پڑھے گا یا اس کے آفس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ پڑھیں گے. تو پہلی جو ہے نا فرسٹ جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا ایک امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ریزیومے کو لوگ کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ امیجن کریں کہ کوئی ایک بندہ ہے تو اس کے پاس 25 سے 50 اپلیکیشنز اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو اس کو میل کے تھرو اس کو ملی ہیں. اب وہ ساری اپلیکیشنز کو شروع سے لے کے اینڈ تک تو نہیں نہ پڑھے گا. وہ جو زیادہ سے زیادہ وہ جیسے ہی کوئی پیپر اٹھائے گا وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکوالیفائی کرے, زیادہ سے زیادہ اس پیپرز میں سے ریجیکٹ کرے تاکہ اس کے پاس کم اپلیکیشنز بچیں. تو جو ہے نا اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی ہوتا ہے نا تو فل ریزیومے وہ وہی پڑھے گا جو شروع میں نا اس کو ریزیومے اس کو اٹریکٹ کر لے گا, اس کو لگے گا کہ ہاں اس ریزیومے کے اندر سے مجھے وہ بندہ مل سکتا ہے کہ جو جس کے اوپر جو ہے نا میری مین اٹینشن ہے. سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے نا جو ریکروٹنگ کے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو امپلائرز جو ہے نا آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے نا جو کوالیفیکیشنز کے حساب سے ہم نے جو بندے چوز کیے ہیں ان میں سے کون سا بندہ ہمارے لیے بیسٹ رہے گا. تو سیکنڈ میں نا آپ لوگوں کو سیکنڈ اسٹیج میں آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ورک پلیس پہ آ کے ہم سے ملیں. ٹھیک ہے, مینیجرز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, وہ آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. تو اگر تو آپ لوگوں نے ریڈر کو امیجن کرنا ہے تو آپ لوگ کیسے امیجن کریں گے؟ آپ لوگ امیجن کریں گے کوئی ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, آپ لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بندے کے پاس جو ہے نا 3 سے 4 اس کے پاس جو ہے نا ایک سے زیادہ اس کے پاس نا وہ سیٹس ہیں. تو وہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا ریزیومے دیکھے گا اور اس میں سے وہ کوالیفیکیشنز دیکھے گا کہ کون سی کوالیفیکیشنز بندے کی اتنی کوالیفیکیشنز ہیں یا نہیں جو ہمیں چاہیے. تو زیادہ تر جو جاب سرچز ہوتی ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 اسٹیج کی ریکروٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کا ریزیومے دیکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ڈیسائیڈ جب آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کیسے آپ لوگ اپنے ریزیومے کے تھرو اپنے ریڈر کو افیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب اپنے ریڈر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جو بندہ پڑھے گا وہ کون ہوگا, اس کے بعد آپ لوگ یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ریزیومے کے تھرو اس بندے کو امپریس کیسے کریں گے کہ وہ آپ لوگوں کو جاب دے دے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا ریزیومے کیسے افیکٹ کرے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کا وے آف کمیونیکیشن کہ میں نے کس طریقے سے میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اگلے بندے کے ایٹیٹیوڈ کو میں آلٹر کر سکوں, چینج کر سکوں. اور دوسرا آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہوتی ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو کروانا چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ریزیومے پڑھنے کے بعد ریڈر یہ کام پرفارم کرے, یہ ٹاسک پرفارم کرے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے آڈینس کے ایٹیٹیوڈز کو آلٹر کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ریڈر کیا فیل کرے گا اور پڑھنے کے بعد وہ کیا فیل کرے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے تو وہ آپ لوگوں کی طرف ایک نیوٹرل ہی فیل کرے گا, اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس کی نیوٹریلٹی کو پازیٹیو فیلنگز کی طرف میں نے لے کے جانا ہے. جب آپ ڈسکرائب کر لیتے ہیں کہ ریڈرز کا جو ہے نا ریڈرز کے بارے میں آپ ڈسکرائب کر لیتے ہیں سب کچھ, اور اس کے آپ لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈز کے وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے جو ہے نا ریزیومے کو پڑھ کے کیا اس کے ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے, پھر آپ لوگ ٹرائی کریں کہ آپ لوگوں نے اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے کہ میں اس کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کر سکوں. ٹھیک ہے,
تاکہ جو ہے نا اگلا بندے کو جو اٹریکشن ہے نا وہ میں اچھی طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکوں. آلٹر یور امپلائرز ایٹیٹیوڈز, یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے جو امپلائرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ انہی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ کیپیبل ہیں, جو کام ان کو دیے جائے, جن کو لگتا ہے نا کہ ہم لوگ انہیں کوئی کام دیں گے تو وہ اس کو کر لیں گے. رسپانسبل اور پلیزنٹ ایپلیکینٹس کو وہ دیکھتے ہیں. رسپانسبل اس طریقے سے کہ وہ ہمارے آرگنائزیشن کے لیے یہ بندہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, اور پلیزنٹ اس طریقے سے کہ وہ ایسے اپلیکینٹس کو ڈھونڈتے ہیں جو دوسرے امپلائز کے ساتھ اچھے انداز میں انٹریکٹ کریں, اس کو اچھے انداز سے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. جو ریڈر ہوتے ہیں جو ریزیومے کے, وہ اسپیسیفک یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے ریڈرز کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ اس پڑھنے کے بعد ٹاسک پرفارم کریں. ڈفرینٹ طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹاسک کی طرف لے کے جاتی ہیں. جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ کون سے ٹاسک پرفارم کروانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا جو اگلا جو بندہ ہے وہ آپ لوگوں کے ریزیومے کے ریڈ کر کے آپ لوگوں کو ہائر کرے جاب کے لیے, تو آپ لوگوں نے اس کے مطابق پھر آپ لوگوں کو ساری کمیونیکیشن کرنی ہے کہ تاکہ جو اگلا بندہ ہے وہ اس چیز کو پرفارم کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو جائے. جب بھی آپ لوگوں کی ریزیومے کو کوئی ریڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں کے ریڈرز کے مائنڈ میں جو کوسچنز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس بندے کی کس قسم کی ایجوکیشن ہے جو ہمیں یہ اس جاب میں آفر کرے گا, اس بندے کا ایکسپیرینس کیا ہے, یا اس طرح کی اس نے جاب پہلے کہاں اور کتنی کی ہے, کون سی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس جو بندہ ان میں انگیج رہا ہے جو اس کو اس جاب کے لیے پریپیئر ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور پانچویں بات یہ کہ میں اس بندے کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن کیسے لے سکتا ہوں. یہ مین کوسچنز ہوتے ہیں جو اگلے بندے کے مائنڈ میں جائیں گے. تو آپ نے جب ریزیومے لکھنا ہے نا آپ لوگوں نے اسی مائنڈ انہی کوسچنز کے آنسرز کو مائنڈ میں رکھ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے پلاننگ. جب آپ پلان کرتے ہیں آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے, اور آپ لوگوں نے ایک دفعہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کیا کہنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اپنے مٹیریل کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی چوائسز کو آپ لوگوں نے لمٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس آرگنائزیشن کو میں ریزیومے بھیج رہا ہوں ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق میں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پرسویسو ایک آرگومنٹ, جو بھی آپ لوگ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں, جو آپ لوگ جو بات بتا رہے اگلے بندے کو کہ میرے اندر یہ اسکلز ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کا کلیم ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ اسکلز ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایویڈینس دینا ہوتا ہے اپنے کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں کی کوئی ڈگری ہو گئی, آپ لوگوں کے ایکسپیرینس لیٹرز وغیرہ وہ آپ لوگوں نے بتانے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز کی جو مین ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے وہ بتائیں آپ لوگوں کے ریزیومے کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے ریزیومے کے اندر آپ لوگوں کو چھپا ہوا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کس طریقے سے آپ لوگ کیپیبل ہیں کسی جاب کے لیے, آپ لوگ کتنے آپ لوگ رسپانسبل ہیں, کتنے آپ لوگ پلیزنٹ پرسن ہیں دوسرے امپلائرز کے لیے. تو امپلائرز پھر ان کو پتا ہوگا نا کہ اس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہے, تبھی ان کے اندر وہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہاں ہمیں اس بندے کو ہائر کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو اسپیسیفک فیکٹس کو جو ہے نا وہ بتانا چاہیے اور پھر ایویڈنس بتانے چاہیے جو آپ لوگوں کے کلیم کو سپورٹ کریں آپ لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ریزیومے ہونا چاہیے. وہ آپ لوگ ایک دفعہ ویسے اس کو دیکھ لیجیے گا. آرگنائزنگ یور مٹیریل, دیکھیں جب آپ لوگ ایک دفعہ پلان کر لیتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے میں نے آرگنائز کرنا ہے, یعنی کہ لکھنے والی اسٹریٹجی, میرا پلان آؤٹ لائن میری کیا ہونی چاہیے. آپ لوگوں کے جو ریزیومے کے جو آبجیکٹیوز ہیں نا اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فنکشنل ریزیومے, یعنی کہ اگر تو آپ لوگ یہ ریزیومے لکھ رہے ہیں کہ اگلا بندہ فوراً سے آپ کو کسی کام کے لیے جو ہے نا ہائر کرے, تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے فنکشنز کو جو آپ لوگ پرفارم کر سکتے ہیں, جو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں نا وہ آپ لوگوں نے سب سے ٹاپ پہ لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو آرگنائزیشن پیٹرن آپ لوگ کوئی بھی چوز کرتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سا آرڈر یوز کرنا ہے. اگر آپ لوگ یہ امیجن کرتے ہیں نا ایک دفعہ آپ لوگ جب اپنے ریڈرز کو آپ لوگ امیجن کر لیتے ہیں نا, پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نیم اور آپ لوگوں کی جو پروفیشنل اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کو آپ لوگوں نے پرومیننٹ لکھنا ہوتا ہے. دو طرح کے ریزیومے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کنونشنل ریزیومے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نان کنونشنل ریزیومے. کنونشنل ریزیومے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے نیم کو اور اپنے پروفیشنل آبجیکٹیوز کو سب سے ٹاپ پہ لکھتے ہیں, پرومیننٹ کر کے لکھتے ہیں. نان کنونشنل جو ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اپنے نیم کو نا سائڈ پہ کر کے آپ لوگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ لوگ چاہے کوئی بھی آپ لوگ اسٹریٹجی کو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے نا وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنی ہے, کیونکہ جو آپ لوگوں کے جو ریڈرز ہیں نا وہ جلدی میں ہوتے ہیں. تو
उन तक ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ना, तो वो कभी कभार ऐसा करते हैं कि शुरू से वो चीज पढ़ के छोड़ भी देते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप लोगों की शुरू में होनी चाहिए ताकि वो अगला बंदा मिस आउट ना करे। ठीक है, रिज्यूमे को आप लोगों ने व्हाइट, बफ या ग्रे पेपर में आप लोगों ने टाइप करना होता है। एप्लीकेंट का जो आपका जो नाम है और आपका जो एड्रेस है वो टॉप पे होना चाहिए। फिर आपने एक ड्राफ्ट बनाना होता है। जब आप लोग ड्राफ्ट बना रहे होते हैं ना, तो आप लोग अपने सारे प्लान को, अपने नोट्स को, अपने आउटलाइंस को, अपने सारे के सारे आइडियाज को आप लोग कम्युनिकेशन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आप लोगों का जो रिज्यूमे होता है, जो आप लोग अपने वर्क के लिए आप लोग बनाते हैं, वो सिर्फ एक आप लोगों की प्रॉज का ड्राफ्ट नहीं होता कि आप लोगों के वर्ड्स का या आप लोगों के सेंटेंसेस का सिर्फ ड्राफ्ट नहीं होता। उसमें आप लोगों की डिजाइन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोगों की जो मैसेज की जो विजुअल अपीयरेंस होती है ना, जो उसकी जो जैसे वो दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब आप लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, आप लोगों को अपने रिज्यूमे का, आप लोग प्रॉज का जब आप लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, तो आप लोग पहले अपने इमेजिन कर लें अपने रीडर को। आप लोगों ने ये रिमेंबर करना है कि आप लोगों का पर्पस क्या है, उसके मुताबिक आप लोगों ने बताना है कि कैसे आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना, वो आप लोगों ने लिखने होते हैं। आप लोगों के जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप लोग क्या चाह रहे होते हैं, आप लोगों के मेन ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों ने 1 से 2 लाइनों के अंदर आप लोगों ने उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब आप लोग प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप लोग लिख रहे होते हैं ना, तो आप अपने पढ़ने वाले को इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। आप लोगों का ये वाला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों की रिज्यूमे के अंदर कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं रखना आप लोगों ने, और बहुत ज्यादा उसको आप लोगों ने जनरल भी नहीं रखना। ठीक है, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जो है ना वो कंपनीज होती हैं, वो जस्ट प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही पढ़ के वो अपना जो रिज्यूमे है ना वो उसको रख देती हैं। तो आपने कोई भी जो आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस किस्म का काम आप उनको दे सकते हैं ना, वो आप लोगों ने सबसे प्रोमिनेंट ऊपर रखना है। आप लोगों ने अपनी एजुकेशन भी लिखनी होती है। जब अपनी एजुकेशन को आप लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो साथ में आप लोगों ने जो है ना वो एविडेंस भी देना है कि हाँ ये एक एविडेंस होता है। ये आप लोग अगले बंदे को एक एविडेंस दे रहे होते हैं कि हाँ मैं जो है ना ये जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। जो बेसिक एविडेंस क्या होता है आप लोगों की एजुकेशन का, आप लोगों की कॉलेज की डिग्री, अपने कॉलेज का नेम लिखें, अपने कॉलेज की डिग्री लिखें, और अपने कॉलेज से जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो आप लोगों ने डेट डालनी होती है। अगर तो आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे हैं तो तब आप लोग उनको मेंशन करें, अगर नहीं अच्छे तो ना लिखें। आप लोगों ने अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान आप लोगों ने जितनी भी अचीवमेंट्स की थी वो आप लोग उसमें बताएं, उनको मेंशन करें। स्पेशलाइज्ड जो आप लोगों के एक्सपीरियंस थे वो लिखें। आप लोगों के इंटर्नशिप हो गए, प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो आप लोग सारे के सारे डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज अ टेम्पलेट, जस्ट लीव इट। इसके ऊपर हम लोग जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस। अब जॉब एक्सपीरियंस जो आप लोगों की जितनी भी आप लोगों ने जॉब की हुई होती है उसको आप लोगों ने कैसे बताना होता है। जो आप लोगों ने सबसे आखिर पे जो जॉब की होती है ना वो अपने सबसे पहले बतानी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंप्रेसिव जो होती है ना पढ़ने वाले के लिए, रीडर के लिए, वो वही होती है जो आप लोगों की सबसे रीसेंट जॉब आपने की हुई होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आपने सबसे आखिर यानी कि रीसेंट जो आपकी जॉब थी वो बतानी है, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली। ये आप लोगों की जॉब एक्सपीरियंस का ऑर्डर होना चाहिए जब आप लोग अपनी रिज्यूमे या अपनी सीवी आप लोग लिख रहे होते हैं। तो ठीक है, आगे हमारी आ जाती है इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। रिवीजन का मतलब क्या होता है, दोबारा देखना, सी अगेन। ये आप लोगों के एग्जाम इसमें क्विज में आता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज को दोबारा मुख्तलिफ जाविये से और तनकीदी जाविये से देखना, वो आप लोगों की रिवीजन होती है। राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है डिलीवरी का कि आप लोग जब पहले दफा जब आप लोग लिख रहे होते हैं ना तो तभी आप लोग उसको बेस्ट स्टफ आप लोग नहीं लिख सकते। रिवाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आप लोग दोबारा रीथिंक करते हैं, दोबारा से सोचते हैं, अपने एविडेंस को आप लोग दोबारा से रिव्यू करते हैं, दोबारा देखते हैं, अपने पर्पस को आप लोग दोबारा रिफाइन करते हैं, दोबारा बेहतर बनाते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करते हैं। अपने जो आप लोगों की कुछ स्टेल प्रॉज हैं, यानी कि जो गैर जरूरी बातें हैं, आप लोगों ने उसको निकालना होता है, अपनी ग्रामर को, पंक्चुएशन को आप लोगों ने ठीक करना होता है। फिर आप लोग अपने सारे ये वाली सारी करेक्शंस करके अपने रिज्यूमे को आप लोग देखें और खुद से आप क्वेश्चन करें कि आप वाकई में ये काम करेगा। ठीक है, या आपका रिज्यूमे वो बात अगले बंदे तक पहुंचा रहा है जो आप लोग वाकई में चाहते हैं। अगर तो आप लोगों का जो रीडर है वो आपके रिज्यूमे को देख के अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं। तो ये हमारा आज का जो है लेसन नंबर 3 था। इसमें आप लोगों के ये जो स्टेजेस है ना मेन आप लोगों ने इस लेसन को करना कैसे है ये मैं आप लोगों को एक दफा बता देती हूँ। ये देखें, शुरू में ही लेसन के शुरू में ये पॉइंट्स बस आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ये माइंड में रखेंगे ना तो बाकी सारे के सारे आप लोग खुद ही जो है ना वो लिख लेंगे, क्योंकि बाकी जो है ना वो आप लोग उसको जो है ना वो कर चुके हैं। लेसन एक दफा आप लोग लेक्चर सुन चुके हैं ना तो बाकी आप लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो ये बस इसमें और इतना कोई ये नहीं है कि आप लोगों को बस लिखने का उन्होंने तरीका बताया कि आप लोगों ने जब अपनी सीवी बनानी होती है तो वो आप लोगों ने कैसे बनानी होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाजत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें
ہمارے اسٹڈی گروپ کو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے. ٹیوشن گروپ ہے, فری ٹیوشن دی جاتی ہے, وہ آپ لوگ وہ بھی جو ہے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور بی اے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور سوشیالوجی اور ایم سی ایم کے اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.